قسط نمبر 6۔ اگلی صبح گھر میں خوشی کی شادیاں نے لائی تھی، کیونکہ سارم کی شادی بعد سے موضوع تھی۔ ہر کوئی اپنی مرضی بتا رہا تھا۔ مما آپ لوگ اینا کے گھر کب ڈیٹ فکس کرنے جائیں گے؟ اینا سے اس کی بات چیت بہت کم ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی بس چاہتا تھا وہ اس کے گھر میں آئے۔ تمہاری شادی نہیں کرنی ابھی؟ مجھے عافیہ بولی۔ کوئی ضرورت نہیں، تاخیر کی سارم کے ساتھ ہی بہو گھر میں لے آؤ۔ وجدان بولے تو بخت کا دل کیا ان کا ماتھا ہی چوم لے؟ لیکن کہہ دیا نہ، بس کہہ دیا انہوں نے۔ کہا تو عافیہ سر ہلا گئی، جبکہ حنین جہان کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ آئے تو اسے بھی لے جائے۔ کچھ ہی دیر میں جہان بھی آ گیا۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے بیٹھ گیا۔ سر درد کر رہا ہے میرا، مجھے ناشتہ ملے گا؟ وہ دوڑا اور ایک دم سب خاموش رہ گئے۔ کیوں ہو رہا ہے سر درد؟ مالا نگین چلائی۔ عجیب تھا، اس گھر میں کسی کو کچھ بھی ہوتا تھا قصور مالا کا نکلتا تھا۔ کہاں مر گئی مالا؟ میں اپنے بچے کے لیے دودھ پیتی لاتی کافی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں میں لاتی ہوں۔ سنگین نوٹگی۔ تم آفس سے چھٹی کر لو اگر اتنی طبیعت خراب ہے۔ بخت بولا تو جہان نفی کر گیا۔ مینسی گنی میرا بچہ وہاں تڑپ رہا ہے، کافی کا مگ پکڑے کڑی ہے یہاں۔ اسے دھکیل کر وہ کپ لے کر وہاں سے چلی گئی، اور مالا نے شکر ادا کیا کہ اسے جانا نہیں پڑا پاس۔ جبکہ جہان کے نخرے عروج پر تھے، بھابھی اس کی بھی شادی کرے تاکہ نواب زادے کی مزاج آسمان سے اترے۔ سارم بولا تو جہان نے اس کی سمت دیکھا۔ کافی کا گھونٹ لیتی ہی مالا کے ہاتھ چومنے کا دل کیا، لیکن ایسا وہ کر نہیں سکتا تھا۔ چاچو تم بڑے بھاگ رہے ہو، اب تمہیں ہنسی مذاق بھی سوجھنے لگ گئے ہیں۔ جہان سے پہلے بخت نے اس کی ٹانگ کھینچی تو سب ہنس دیے۔ سارم نے جبکہ نفی میں سر ہلایا۔ میں تو اپنے بیٹے کی شادی کسی پری سے کروں گی، نگین فخر سے بولی، جبکہ سب مسکرا دیے۔ اور اگر مجھے کوئی نہ ملی تو میں مالا سے شادی کر لوں گا۔ کافی کا گھونٹ بھرتے اس نے مالا کی سمت دیکھا جو ٹرے لے کر آ رہی تھی، اور جیسے ہی اس کے کانوں میں یہ بات پڑی اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی۔ نگین کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے وجود سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ عافیہ البتہ طنزیہ مسکرائی، جتنی شان سے ہر وقت کہتی پھرتی تھی کہ پری لے کر آؤ گی۔ وجدان، ریاض، سارم سمیت بخت بھی شاک تھا، اور حنین کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ مالا شادی کرو گی؟ مجھ سے ایک شخص کو بھی نہیں دیکھا تھا، اس نے صرف مالا سے سوال کیا تھا۔ دوسری بار جب اب اس سب کے سب مالا کو دیکھنے لگے، جیسے ہر منظر ساخت ہو گیا۔ وہ سکوت تھا چاروں سمت، یہاں تک کہ سکینہ نے بھی کچن میں سے برتنوں کی آواز ختم کر دی تھی۔ جہان بڑے سٹائل سے کرسی چھوڑ کر اٹھا۔ بتاؤ مالا شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ باضد تھا۔ مالا نے آنسوؤں سے تر آنکھیں اوپر اٹھائی۔ نہیں۔ آواز بہت مدھم تھی، جہان کو سنائی دے دی تھی، کبھی نہیں، اور یہ الفاظ سب نے سنے تھے۔ مالا وہاں سے بھاگ گئی اپنے پورشن میں۔ جہان ہنس دیا، اور ہنستے ہنستے اس نے ہاتھ میں موجود کپ سامنے دیوار گیر شیشے میں دے مارا، اور شیشہ کئی حصوں میں کرچی کرچی ہو گیا۔ یہ کیا بکواس تھی؟ ریاض صاحب نے اسے غور کر دیکھا۔ اس کی ماں آنسو بہا رہی تھی۔ مذاق تھا؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ بے حد فضول اور بے حد ہودہ مذاق تھا، اور آئندہ تمہارے منہ سے ایسی بات نہ سنوں۔ ریاض کے غصے پر جہان سر ہلانے لگا۔ ساتھ کب آ رہا ہے؟ اس نے بات کو پلٹ دیا۔ اس کو ساتھ کی پڑی ہے۔ ماں کو انگاروں پر گھسیٹ دیا۔ مذاق میں، اور کہتا ہے مذاق ہے؟ ایسا بھی کوئی مذاق کرتا ہے؟ ماں کیا ہو گیا ہے؟ ریجیکٹ کر گئی ہے آپ کے بیٹے کو؟ منہ پر آپ رو کر یہ غم منا رہی ہے کہ مذاق کیوں کیا؟ میں نے جو بات دماغ میں پنس گئی تھی وہ اتنی آرام سے جہان عالم کے دماغ سے نکل جاتی؟ ناممکنات میں سے تھا۔ وہ سامنے والے کو ذلیل و خوار کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا، اور یہاں تو پورے گھر کے سامنے انکار کرنے کی اس کی جرت پر ابھی وہ دنگ تھا۔ 100 بار اب تک مالا کا نام دانتوں میں رگڑ چکا تھا۔ وہ دیکھ جاتی تو اس کا کیا حال کرتا؟ اس کی تو میں اس حرکت پر لاتیں توڑ دوں گی۔ اس کی اتنی جرت کہ میرے شہزادے جیسے بیٹے کو انکار کرے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، توڑ دے اس کی ٹانگیں، ورنہ میں واقعی اس سے شادی کر کے اسے چلنے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بے باکی سے کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ منہ پٹ کر دیا ہے اس کو تمہارے بیجا لاڈ پیار نے۔ ریاض کو اس کی بکواس پر غصہ آیا۔ آپ تو چپ کرے، جانتی ہو
اسے میں ایک بار پڑ گیا کسی کے پیچھے تو چھوڑے گا نہیں۔ یہ والا نامہ نکال کیوں نہیں دیتے آپ لوگ اس گھر سے؟ نگین اس پر غصہ کرنے لگی۔ محترمہ، یہ تمہارے بیٹے کے ذہن کا فطور ہے۔ وہ بچی دکھا گئی کہ وہ تمہارے بیٹے سے شادی کرنے کی روادار نہیں ہے۔ سر جھٹک کر بولتے وہ باتھ روم میں چلے گئے، جبکہ جہان فریش ہونے چلا گیا۔ متواتر اس کی آنکھ میں مالا کا انکار گھوم رہا تھا۔ اس نے سائیڈ لیمپ کو اٹھا کر پھینک دیا۔ کچھ دیر اسے ٹوٹے ہوئے لیمپ کو دیکھ کر وہ باہر نکلا تو بخت اپنی گاڑی میں سوار ہو رہا تھا۔ جہان کو دیکھ کر اس کی گاڑی میں گھس گیا۔ تم کیوں چسکے لینے پہنچ گئے ہو؟ جہان نے گگلز لگائے۔ پہلے یہ بتا، مالا کو واقعی پسند کرتا ہے؟ بخت کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ جہان نے ایک انگلی سے اپنے گگلز کو نیچے کر کے آنکھوں کو دلکش جھمجھ دیتے پوچھا۔ صبح لگ گیا جیسے تم اس کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے وہ کہہ دے گی تو تم سر دھڑ کی بازی لگا دو گے اسے پانے کو۔ بخت کی آبزرویشن پر جہان کے لب اپنے آپ سکڑ گئے، جبکہ وہ کبھی لاجواب ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ مالا میری ٹائپ نہیں ہے، مجھے بولڈ ہارٹ لڑکیاں پسند ہے۔ یہی تو چاچو کو سمجھا رہا تھا، تمہاری ٹائپ مالا نہیں۔ اب ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو گیا۔ جہان بھی مزید نہیں بولا، البتہ اسٹیئرنگ پر گرفت سی بن گئی۔ اسموک کرو گے؟ جہان نے افردی تو بخت ہنس دیا۔ ڈیش بورڈ کھول کر سگریٹ اٹھائی اور جلا کر ایک اعتمادی ایک خود لگا لی۔ ویسے تمہارے مزاج کو میرال بھی فٹ ہوتی ہے، اگر چاچو کو اچھی نہ لگتی وہ۔ بخت تجزیہ کرنے لگا۔ دل کر رہا ہے اس بات پر تیرے ناک میں سگریٹ ٹھونس دوں۔ وہ ترچھی نگاہ اس پر ڈالتا بولا، یہ تو اپنی محبوبہ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ جہان نے بات گول کی۔ آج کل مارکیٹ میں محبوباؤں کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ تیرے نہ ہونے کے باوجود تیرے منہ پر انکار کر گئی۔ میری محبت کر کے بھی ایسی ہی سہمی ہوئی ہیں جیسے جرم عظیم کر دیا ہو۔ بخت نے کہکہا لگایا۔ جہان کے ذہن پر مزید یہ بات نقش چھوڑ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، اس کا کزن پرفیکٹ ہے۔ جہان بھی جہان تھا پٹ کی ایسی بری۔ بخت سنجیدہ ہو گیا، لیکن بخت نہیں ہے۔ وہ آنکھوں کو گھما کر بولا۔ جہان سر ہلا گیا۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے آفس پہنچ گئے۔ نگین تو صبح سے سر باندھے پڑی تھی۔ آفس کے کمرے میں آئی۔ میں کہہ رہی تھی یہ اینا کے حال چال لو۔ میرے ساتھ نہیں بھابھی، طبیعت اچھی نہیں میری۔ وہ روئی روئی بولی، ارے نگین تم بھی کیا بچے کے ذرا سے مذاق کو دل پر لے گئی ہو؟ جان کی عادت کا پتہ تو ہے تمہیں، لیکن اس لڑکی کی جرأت تو دیکھو، منہ پر انکار کر گئی۔ ہاں اس کو تو جان سے مار دوں گی میں۔ وہ چلائی تو عافیہ نے اسے پانی دیا۔ اچھا دماغ ٹھنڈا کرو، مالا کون سا کہے جا رہی ہے؟ ابھی اینا کے گھر چل لو، وہ عجیب مصیبت گلے کو لگی ہے۔ کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ نگین نے کافی ترک کیا، لیکن بے سود، وہ اسے اٹھا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اینا کے گھر کے لیے نکل گئی، ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر۔ بس وہ دونوں شادی کی تاریخ لینے آئی تھی۔ اینا کو میرال کے گھر میں پڑے مٹھائیوں کے ڈبے اور شگن کی چیزیں یاد آ گئی۔ اس کی ماں نے تو پھر بھی ان لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ وہ ان کی امارات سے مروب ہو گئی تھی، لیکن اینا کا دل عجیب گٹ سا گیا تھا۔ وہ ان لوگوں کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن زبان سے ایک لفظ کی ادائیگی نہ کر سکی، نہ ہی چہرے پر خوشی کا احساس تھا۔ عجیب ذلت آمیز ان لوگوں کا رویہ ہوتا تھا۔ اور جب میرال کی تاریخ لینے گئے تھے تو گھر کے سب لوگ تھے، اور یہاں پر صرف وہ دونوں۔ اس کی ماں نے کتنی کوشش کی کہ وہ دونوں کچھ کھا لیں، مگر وہ دونوں بس تاریخ ڈیسائیڈ کرنے آئے تھی۔ بس ٹھیک ہے، میرال کے ولیمے کے بعد کر لیں گے، عافیہ نے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ بہن آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں، آپ کچھ تو لے۔ اس کی ماں اٹھی۔ اینا کی نکلی بھیگ گئی۔ ان لوگوں کے رویے دیکھ کر اس کی ضرورت نہیں، نگین نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور اینا نے اٹھ کر اپنی ماں کو روک لیا۔ اماں کچھ نہیں ہوتا، آپ کسی کو کتنی محبت دکھا لیں، لیکن بلا وجہ کی نفرت کو ختم نہیں کر سکتے۔ رہنے دے، وہ آہستگی سے بولی تھی، اور اتنا بولنے میں بھی ایسا لگا تھا کہ وہ اپنے جسم کی ساری توانائی صرف کر چکی ہے۔ اے لڑکی زبان سنبھل کر رہو، ہونے والی ساس کے متعلق یوں بات کرتے تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ نگین غصے سے بولی۔ اینا خاموش سی رہ گئی۔ میرا مقصد آپ کا ہرٹ کرنا نہیں تھا، وہ عافیہ کو غصے میں دیکھ کر بولی۔ ارے جاؤ، زبان دراز کہے کہ یہ آوارہ لڑکیوں کی
تو زبان ہی 10 گز کی ہوتی ہے۔ نگین کو پہلے ہی شدید غصہ تھا مالا پر اور وہ اس نے آئینہ پر اتار دیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے آپ میری بیٹی کے بارے میں؟ اینا کی والدہ بھیگے لہجے میں بولی۔ جیسے تمہاری اولاد ہیں ویسی ہی بات کر رہی ہے۔ اپنی اولاد پر پٹا ڈالا ہوتا تو آج یہ باتیں نہ سننی پڑتی۔ مینسی ماں کی مینسی اور اولاد شکلیں تو دیکھو ان کی کتنی معصوم ہے۔ عافیہ بھی بولی جائے آپ یہاں سے نہیں کرنا مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ، وہ بولے اور آئینہ کو سینے سے لگا لیا جس کی آنکھ سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ ارے بہت شکریہ بی بی، تمہارا ہمیں کون سی دلچسپی ہے؟ تمہاری اس آوارہ بیٹی میں ہم نہیں تو کوئی اور عاشق آ جائے گا اس کا، کہہ کر دونوں باہر نکل گئی جبکہ اینا کو لگا آج زمین پٹ جائے اور وہ اس میں سے دھنس جائے۔ اس کی ماں کے آنسو اس کی شرمندگی کو بڑھا گئے تھے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے بیٹھی رہی۔ یہ کیا کیا ہے اینا تم نے؟ ان کے الفاظ اس کے دل میں اتر گئے تھے۔ بخت کو چین ہی نہیں تھا۔ عافیہ اور نگین کے لوٹتے ہی بخت کا فون آ گیا۔ امی آپ نے تاریخ طے کر لی؟ ہاں میری جان، شگن کا سامان، مٹھائیوں کے ٹوکرے، بہت کچھ لے کر گئی تھی اور تاریخ تمہارے چاچو کے ولیمے کے بعد کی طے کی ہے۔ بخت کو لگا یہ خواب ہے یا شاید کوئی معجزہ جو پورا ہونے کے اتنا قریب ہے۔ تھینک یو مما، تھینک یو سو مچ۔ وہ بہت ایکسائٹڈ سا لگا اور عافیہ نے فون بند کر دیا۔ نگین نے عافیہ کی جانب دیکھا۔ کیا ہو گیا آپ کو بتاتے، اس کو کتنی بدتمیزی کی ہے اس لڑکی نے۔ نہیں نگین، شادی تو میرا بیٹا اسی کمبخت سے کرے گا تو میں کیوں اس کی شکایتیں لگاؤں؟ دفع کرو، اوقات تو یاد دلا دی ہم نے، لیکن بھابھی وہ تو انکار کر چکے ہیں۔ ان کی اتنی حیثیت ہے میرے بیٹے کو انکار کرے؟ عافیہ نے کہا تو نگین سر ہلا گئی اور بیٹھ گئی۔ حنین کہاں چلی گئی؟ میرے خیال سے کالج گئی ہوگی، عافیہ مصروف سی بولی تو نگین نے کچن میں جھانکا۔ مالا دکھائی نہیں دی تھی۔ ہم ایک بار تم آ جاؤ، تمہاری تو جان میں نکالتی ہوں۔ انتقامی نظروں سے وہ داخلی دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ گھر میں شادی کی شاپنگ شروع ہو گئی تھی۔ حنین شادی کی وجہ سے کالج بھی نہیں جا پا رہی تھی جبکہ وہ جانا چاہتی تھی، لیکن جب وہ جانے کی کرتی تھی تبھی عافیہ ٹوک دیتی کہ سمر کیمپ جوائن کرنا اتنا بھی ضروری نہیں اور اسی بنا پر وہ جا ہی نہیں پاتی تھی۔ میرال کے گھر آنا جانا، اسے لے کر کپڑوں کی شاپنگ، ان سب چیزوں میں دن پر لگا کر اڑا رہے تھے۔ اینا سے بخت کا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ بار بار کوشش کر رہا تھا لیکن وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ امی اینا کے کپڑے تو کسی نے نہیں خریدے؟ میرال کے بے شمار ڈریسز دیکھ کر وہ بولا تو عافیہ کا منہ کڑوا سا ہو گیا، لیکن خود کو سنبھال کر وہ ہلکے سے مسکرائی۔ سوچ رہی ہوں کہ تم اینا، حنین اور جہان سارے بچے مل کر چلے جاؤ، اینا کی شاپنگ کرا لاؤ۔ واٹ ریئلی؟ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ واہ بھائی آپ کی بےتابی! حنین منہ پر ہاتھ رکھے ہنستی جبکہ بخت بالوں میں ہاتھ پیر گیا۔ یہ سنہری موقع ہوتے ہیں، ایسے کیسے ہاتھ سے جانے دوں؟ چلو چلتے ہیں۔ وہ فوراً گاڑی کی چابی جیب سے نکالتا بولا مجھے کہیں نہیں جانا جہان، کہہ کر ان سب کے بیچ سے اٹھ گیا۔ چلے جاؤ، ویسے بھی آج کل تم پر کام کا برڈن ہے، کچھ ریلیکس ہو جائے گا مائنڈ۔ سارم بولا تو جان نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے کباب میں ہڈی نہیں بننا، چاچو بہت سمجھدار ہے میرا بھائی۔ بخت ہنسا۔ ادھر آ مالا، عافیہ کی پکار پر مالا جلدی سے اس کے پاس آ گئی۔ نگین سمیت جہان کو بھی ان کچھ دنوں میں مالا سے مخاطب ہونے کا وقت نہیں ملا تھا۔ جہان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ یہ سامان اٹھا کر اندر لے جا اور گجرے پول دیے تھے، تجھے کہاں رکھے؟ سنبھل کر رکھ دیے ممانی میں نے، وہ سر جھکا مدھم لہجے میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، ذرا دودھ ہلدی لا دے، ایڑیا ہی دب گئی ہے میری تو، عافیہ تکی سی بولی جبکہ مالا سر ہلا کر جانے لگی۔ امی مالا کے لیے بھی کوئی ڈریس نہیں آیا کہ ہم اسے لے جائیں؟ عافیہ اور نگین کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بہت کپڑے ہیں، اسے دے دوں گی، اپنے پاس سے جاؤ بیٹا، تم اپنی شاپنگ کرو۔ نگین نے تحمل سے جواب دیا نہیں، جب سب نئے لے رہے ہیں تو اسے بھی نئے ہی پہنے دے مالا، سنجیدگی سے کہہ کر سارم نے آواز لگائی اور اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے۔ مالا دوڑ کر آئی تھی، ان سب کی ایک آواز پر وہ یوں ہی حاضر ہو جاتی تھی۔ جی ماموں، یہ پیسے لو اور ان لوگوں کے ساتھ چلی جاؤ، کچھ کپڑے لے لینا۔ سارم تم کیوں اسے سر پر چڑھا رہے ہو؟ عافیہ نے کہا جی ماموں، ممانی ٹھیک کہہ رہی ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔
تم سے بولنے کے لیے نہیں کہا، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ سالم کی سختی سے کہنے پر وہ ذرا ڈر کر پیسے پکڑ گئی، جبکہ عافیہ اور نگین کا خوف اسے کبکبا رہا تھا۔ اچھا اب چلو بھی، مالا کیا ہو گیا ہے؟ حنین نے مالا کو پکڑا۔ آپ لوگ جائیے، میں ہر بات پر انکار کرتی ہوں، ویسے مالا تم… حنین بھی برا مان گئی۔ کچھ لوگوں کو انکار کی عادت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو اپنے انجان پر توجہ دینی چاہیے۔ اینی ویز باہر ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ، کہہ کر جہان باہر نکل گیا۔ نگین ایک دم کڑی ہو گئی، وقت بھی نکل گیا، جبکہ حنین نے زبردستی مالا کو کھینچ لیا۔ میں ممانی کو دودھ ہلدی تو دے دیتی۔ وہ حنین سے ہاتھ چھڑانے لگی۔ اچھا جلدی کرو اب۔ حنین نے ہاتھ چھوڑا اور مالا اندر گئی۔ سالم بھی اٹھ گیا تھا۔ نگین نے ایک دم اس کے بازو پکڑ لیے۔ جا تو رہی ہے، اگر جہان کے ارد گرد بھی پٹکی تو میں تیرے ٹکڑے کر دوں گی، ویسے ہی بہت زہر لگتی رہی ہے مجھے تو۔ اور یہ پیسے دے مجھے۔ نگین نے پیسے کھینچ لیے۔ مالا نے توک نکلا، نہ تیرے پاس پیسے ہوں گے نہ ہی تو گلچریں اڑائے گی، جا اب۔ اس نے اسے دھکیل دیا اور مالا اپنے آنسو کو اندر اتار گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں سرخی تھی، جبکہ نگاہ جھکی ہوئی تھی۔ میں نا کو لینے جا رہا ہوں، بخت نے گاڑی میں سوار ہوتے کہا۔ میں بھی چلوں؟ پلیز پلیز بھائی۔ حنین نے بخت کے سامنے منت سماجت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے بھی میرے کہنے پر تو محترمہ آئے گی نہیں، فون تک تو اٹھا نہیں رہی۔ بخت گہرا سانس بھر کر بیٹھ گیا۔ مالا ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہان خاموشی سے گاڑی میں سوار ہوا۔ مالا تم جہان بھائیوں کے ساتھ آ جاؤ، حنین نے بولا، اور بخت آگے گاڑی بڑھا گیا۔ نہیں مجھے نہیں جانا، وہ ممانی اور نگاہ ایک دم گاڑی کے شیشے پر گئی تو جہان کی سرخ نگاہیں ماتھے پر تیوری دے کر توک حلق میں نگل گئی۔ اس نے دروازہ دوسری سیٹ کا کھول دیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی، وہ نہیں جانا چاہتی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں باہر آیا تو تم اندر نہیں اوپر جاؤ گی؟ مالا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، تبھی اسے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ اور وہ جیسی ہی بیٹی، جہان نے اس کی سمت دیکھا۔ پیسے کہاں ہیں جو چاچو نے دیے ہیں؟ اس کے سوال پر مالا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جی کی بچی، پیسے کہاں ہیں؟ وہ غور کر بولا، تو وہ ممانی نے لے لیے، ہم تو لے کر آؤ جاؤ۔ وہ گاڑی کو دوبارہ بند کر گیا۔ مجھے نہیں لینے، ایک گھما کر تھپڑ ماروں گا۔ وہ اس کی جانب رخ کر کے بیٹھ گیا۔ مالا نے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ لاک تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے سے زیادہ تو ڈیٹ بھی کوئی نہیں، میں پے کر رہتا ہوں اور کہوں گا۔ مالا نے شکایت لگائی، آپ نے اس کے پیسے لے لیے؟ ساؤنڈ پرفیکٹ۔ وہ مسکرایا اور فوراً گاڑی سے نکل گیا۔ جان پلیز نہیں۔ مالا سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگے اور جہان کے قدم رک گئے۔ پلیز۔ وہ رو دی تو دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھتی وہ سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا لی۔ اس کے بعد مالا کی سوسو کی آوازوں نے اس کا دماغ پورے راستے خراب رکھا تھا۔